نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. ہجرت مدینہ آج کا عنوان ہے ہجرت مدینہ. آپ کے پاس اسکرین ہے مجھے شیئر کر رہے ہیں اسکرین. آگے بڑھائیے صفحہ نمبر 5 پہ آئے گا. صفحہ نمبر 5 پہ آئے گا. Yes. ٹھیک ہے. اچھا چلیے. لفظ ہجرت کیا ہے بھائی؟ لفظ ہجرت حجرہ یہجرو. حجرہ یہجرو. حجرہ یہجرو کے معنی چھوڑنا ہے. حجرہ یہجرو کے معنی چھوڑنا ہے. عربی میں لفظی معنی اس کا ہے. تو ہجرت کا لفظی معنی الہجرہ اللہ کی رضا کے خاطر، دین کی بقا کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا. ہاں، اپنی زمین کو چھوڑنا. اور اس کے پیچھے مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی نظریے کے لحاظ سے ہجرت اس کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا دین کے اندر آپ کو عبادت میں آزادی حاصل نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو آپ اس زمین کو چھوڑ کر دوسری ایسی زمین کی طرف جائیں جہاں پر اس کی کشادگی اور آزادی حاصل ہو. اس کو عربی زبان میں ہجرت کہتے ہیں. لفظ ہجرت کے معنی چھوڑنا. ہاں، ہاں، یہ ہاجرہ یہجرو ہے سے ہے. ہے سے. اور ایک ہا سے حجر ہے. حجرہ اس کے معنی پتھر کے ہیں. حجر احجار آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. یہ ہے سے ہے ہجرت. حدیث میں بھی اس کے الفاظ مختلف معنوں میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بات کرے بغیر مت چھوڑ. اللہ تہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے بھائی کو ناراض ہو کر بات نہ کر کے 3 دن سے زیادہ اس سے ناراض مت رہیے، اس کو ایسا مت چھوڑ دیجیے بغیر بات چیت کیے. تو وہاں پر بھی حجر کا لفظ استعمال کیا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان میں اگر نافرمانی کی کوئی بات ہو رہی ہے تو شوہر کو کہا گیا بیوی کو حجر کرے، بستر سے الگ کرے. تو وہاں پہ بھی حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ حجر کے معنی چھوڑنا ہے. تو یہاں دینی شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا کے خاطر، ایمان کی سلامتی کے خاطر، عبادات کی خاطر اس کو چھوڑنا ہے. حدیث میں آیا کہ ہجرت انسان کی کئی نیتوں سے ہو سکتی ہے. کوئی تجارت کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کو بھی لفظاً ہجرت کہیں گے، لیکن وہ دینی ہجرت نہیں کہلائے گی. جیسے لوگ اب مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، شہر ہندوستان چھوڑ کر، تو ان کا مقصد معاش کمانا ہے. یورپ، امریکہ، گلف میں مختلف علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں. یہ لوگ یہاں سے معنی کے لحاظ سے ہجرت کی ہے. وہ لوگ ہجرت جو ہے مادی لحاظ سے، دنیوی مقصد کے لحاظ سے. کوئی یہاں سے ہجرت کر رہا ہے شادی کے لیے. حدیث میں آیا ہے کہ کسی کی ہجرت دین کے لیے ہوتی ہے، کسی کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوتی ہے، کسی کی ہجرت شادی کی ہوتی ہے. شادی کی غرض سے بھی وہ ہجرت کرتا ہے، چھوڑتا ہے. تو لیکن اصل ہجرت کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی اسی کو ہجرت کہتے ہیں. یہ ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا
لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح، کیا مطلب کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت کا اعتبار نہیں. مطلب یہ کہ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول مکے میں تھے، تکلیفوں کے زمانے میں تھے، تو وہاں دین کی حفاظت کی خاطر چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اس ہجرت کا اجر و ثواب الگ ہے، اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو دین کی خاطر ہجرت کر آئے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے. اب جب فتح مکہ ہو گئی، حالات نارمل ہو گئے، سفر آسان ہو گیا، دونوں جگہ امن ہو گیا، تو اب ہجرت کرنے میں وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے اجر و ثواب تھا. تاریخ کا ایک مشہور جملہ ہے، میں آپ کو بولتا ہوں، سن لیجئے، ریکارڈنگ تو ہوتی ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے. بخاری کی ایک کتاب شرح بخاری ہے، بخاری کی ایک شرح ہے، بخاری کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے فتح الباری، اس کا نام ہے فتح الباری. امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو 24 سال میں لکھا ہے، بہت دقیق کتاب ہے، بہت ہی تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے. ہاں تو اور اس کے بعد اس کا ایک جملہ ہے، اس کے بعد میں لا فتح باری کی شرح کے بعد کوئی شرح نہیں. لا شرح بعد شرح فتح الباری، لا فتح بعد فتح مکہ، لا شرح بعد فتح الباری، اور لا شرح لا ہجرت بعد فتح مکہ. اس شرح کے بعد کوئی شرح اس معیار کی نہیں ہو سکتی، اور اس ہجرت کے بعد کوئی ہجرت اس معیار کی نہیں ہو سکتی ہے. لوگ ہجرت کر سکتے ہیں، مکے سے مدینہ آ کے رہ سکتے ہیں، بعد میں بھی لوگوں نے ہجرت کی، لیکن ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو یہاں پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہجرت کے موضوع سے کر رہے ہیں، کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کیے. تو ہجرت کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کا مختصر سا یہاں پر جائزہ لیا جائے. جی، دار الندوہ کی میٹنگ. دار الندوہ کیا تھا؟ یہ دار الندوہ یہ مکے میں اہل مکہ کے جو لوگ، ان کے دانشور لوگ جو بیٹھ کر جس جگہ اجتماع کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اس جگہ کا نام دار الندوہ تھا. ہاں، تو ان کی ایک پارلیمنٹ تھی، ایک ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کی ایک ممبرس ہوتے تھے، سرداران قریش وہاں پر جمع ہوتے تھے اور وہ اپنی بات کو پیش کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت سرگرم تھا، لوگ بہت زیادہ اس سلسلے میں آپ کے خلاف میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ آپ کو مکے سے کوئی حل نکالیں آپ کے بارے میں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ وہ حل کیا ہو سکتا ہے. تو اس میٹنگ کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. یہ کب میٹنگ ہوئی؟ جمعرات کی صبح 27 صفر 14 نبوت کو. 13 سال گزر چکے تھے، پھر 14 نبوت شروع ہو گئی تھی. دار الندوہ میں میٹنگ. ابو الاسود اس میں کون شامل ہوئے؟ اس میٹنگ میں کون شامل ہوئے؟ دار الندوہ. دار الندوہ کا مطلب میٹنگ گھر. ہاں، تو اس میں کون کون شامل ہے؟ ابو الاسود ان کا ایک سردار، اس نے کہا یہاں سے محمد کو نکال دو. دوسرے تھے ابو البختری، اس نے کہا ان کو قید کر دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تیسرا تھا ابو جہل، اس نے کہا قتل کر دو. سب کی الگ الگ رائے تھی. جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. اب یہ میٹنگ طے ہوئی آنن فانن، ایمرجنسی میٹنگ تھی. ایمرجنسی میٹنگ تھی کہ اگر دیر ہوگی تو معاملہ کھل جائے گا اور پھر یہ بات آپ کو پہنچ جائے گی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ ہم آپ کے دشمن، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو خبر نہ ہو، تو ایمرجنسی انہوں نے میٹنگ بلائی. لیکن یہ اللہ کا نظام اور سسٹم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی وحی کے ذریعے کہ آپ کے خلاف میں ایسے ایسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. پھر یہ طے پایا تو ان کے اندر ایک شیخ آیا، اس کو شیخ العرب کہا کہتے تھے. کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں. شیخ العرب شیطان کی شکل میں وہ آیا، شیطان شیخ کی شکل میں شیطان آیا اور آ کے ان کو مشورہ دینے لگا. تو اس نے کہا کہ قتل کا معاملہ زیادہ مناسب ہے، محمد کو قتل کر دو تو بات ختم ہو جائے گی. یہ بات آپس میں انہوں نے طے کی. اب اس کے لیے میٹنگ کے اندر یہ طے پایا کہ کیسے قتل کریں گے. اگر کوئی ایک آدمی قتل کرے گا، کوئی ایک آدمی قتل کرے گا تو قریش کے بنو ہاشم کے قبیلے والے اس کا بدلہ لیں گے، اس شخص کو اس کے بدلے میں خون بہا قصاص کے طور پر مارا جائے گا. تو ایسا کریں کہ اس نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کریں اور سب کو محمد کے گھر کے باہر تعین کر دیں، اور جب فجر کی نماز کے لیے وہ نکلتے ہیں حرم جانے کے لیے تو اس وقت ان کا کام تمام کر دیں اور سب مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کریں. سب مل کر ان کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کریں. تو اب یہ نہیں پہچان پائیں گے کہ کس نے قتل کیا ہے. اب 20-30 قبیلے کے لوگ ہیں، تو اب 20-30 قبیلے کے لوگ آپ کے قتل میں شامل ہوں گے، ملوث ہوں گے، تو ان کو اس بات کی کوئی ہمت نہیں ہو پائے گی کہ یہ اتنے قبیلوں سے ایک ساتھ بدلا لیں. تو اس لیے وہ خون بڑھ جائے گا اور سب کے حصے میں اس کا معاملہ جائے گا، اور بنو ہاشم رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادا کا خاندان آپ کا بدلہ نہیں لے سکے گا. یہ بات طے کی، یہ بات طے کی اور اس پر طے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ نکلنے کی تیاری کریں. ان کو ابو بکر کے پاس گئے، ان کو اس کے بارے میں پہلے سے خبردار کیا تھا، وہ تیار کر کے اس کی اسٹریٹجی تیار کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ رات میں آپ کو نکلنا ہے اور وہاں جانا ہے ابو بکر کے ساتھ. تو آپ کہا کہ رات اپنے بستر پر مت سوئیے، آپ کے بستر پر سوئیں گے تو یہ لوگوں کو جان کا خطرہ ہے، آپ کے باہر نکلنے پر یا گھر پہ آ کے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں. تو بستر پر سونے سے منع کیا، ہجرت کی اجازت دی. دوپہر کو ابو بکر صدیق کے پاس عبداللہ بن عریقت لیثی ماہر راستہ کو 3 دن بعد جبل سور کے پاس دعوت دی. اچھا، عبداللہ بن عریقت یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن عرب اپنے وعدے اور زبان کے پکے ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کو یہ راستوں کو جانتے تھے، گائیڈ تھے. گائیڈ کو عربی میں کہا جاتا ہے دلیل. تو صحراؤں کا راستہ جاننا جہاں پر چاروں طرف ایک جیسا ہوتا ہے اور کس طرف جانا ہے اس کی شناخت ان کو ہونا یہ بہت اہم علم تھا. رات میں چلنا ہوتا تو تاروں کے ذریعے دیکھ کے اس کو چلتے تھے، بہت ہواؤں کو دیکھ کے چلتے تھے. ایسی بہت ساری صلاحیتیں تھیں جو دلیل میں ہوتی تھی، گائیڈ میں ہوتی تھی. تو عبداللہ بن عریقت ایک ابھی مسلمان نہیں ہو گئے تھے، تو ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بات چیت کی، ان کو کچھ معاوضہ دے کر اگریمنٹ کیا، تیار کیا کہ ہم کو راستہ بتائیں گے، مدینہ تک پہنچائیں گے. اور کہا یہ 3 دن کے بعد آ کے جبل سور کے پاس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور میں چھپ گئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ بہت اونچا پہاڑ ہے، بہت اونچا ہے، آسانی سے چلنا اس میں مشکل ہوتا ہے. تو یہ
رات آپ کے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے، جہاں عرب ننگی تلواریں لیے آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، جب یہ جائیں گے تو ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تو لیکن ایسا ہوا نہیں، اللہ کے رسول نکلے، نکلتے وقت سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت انہوں نے پڑھی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، رکاوٹ بنا دی، اور ہم نے ان کے پیچھے رکاوٹ بنا دی، مطلب یہ کہ وہ دیکھ نہیں پائے اللہ کے رسول کو آگے سے نہ پیچھے سے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر غشی طاری کر دیا، ان پر دھواں کر دیا، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سک رہے تھے، اونگ بھی آ گئی تھی۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ زمین سے مٹی لی، مٹی ڈال کر ان کے ایسا طرف پھینکا، اور وہ مٹی کے ذرات پہنچے، اور وہ ان کے درمیان صحیح و سالم نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آپ راتوں رات وہاں سے نکل گئے ہیں۔ سب پر غشی طاری ہو گئی تھی، اور سب بے ہوشی کی حالت میں تھے، ان کو نہیں پتہ چلا۔ اب صبح ہو گئی تو دیکھا بھئی رات گزر گئی، محمد ابھی تک گھر سے نکلے نہیں ہیں، تو گھر کے اندر گئے، جا کے دیکھا آپ کے بستر پر علی سو رہے تھے، تو علی کو زود و کوب کیا، ستایا، مارا، پوچھا، اور پھر حضرت علی نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہے، کہا مجھے نہیں معلوم۔ غار ثور میں 3 رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اور یہاں پر ایک اسٹریٹجی تیار کی گئی، مختصر سے الفاظ میں یہاں پر انہوں نے لکھا، ایک اسٹریٹجی تیار کی گئی کہ آپ غار ثور میں 3 دن چھپیں گے، 3 دن تک یہ لوگ مکے کے چاروں طرف بھاگ دوڑ کریں گے، کوشش کریں گے، ڈھونڈیں گے، پھر اس کا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں سے نکل پڑیں گے۔ تو اس کردار میں 4 افراد شامل تھے، 4 بلکہ 5 افراد۔ حضرت اسما بنت ابی بکر، یہ روز آپ کو کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتی تھی۔ عامر بن فہیرہ، ان کے غلام تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، روز لاتے لے جاتے تھے، تاکہ ان کے قدموں کے نشان بھی نہ ملنے پائے، اس کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے فرزند عبداللہ تھے، وہ روز خبریں لایا کرتے تھے کہ مدینے کے اندر کیا چیز ہو رہا ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقط آئے اور ان کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ تو اس غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن تک رہے وہاں۔ اس میں واقعہ بھی ہے کہ سارے غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر نے سارے غار کا جائزہ لیا، ویران تھا، اس کی تمام سوراخوں کو بند کیا کپڑوں سے، مختلف چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد آپ لیٹ گئے، اللہ کے رسول تھکے ہوئے تھے، آپ کی مانڈی پر ران پر سو گئے، ایک جگہ تھوڑی سی جگہ سوراخ تھی تو وہاں پر آپ نے اپنا پیر رکھ دیا، سو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا، تو بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہونے لگی، لیکن آپ نے آپ کے پیر کو نہیں حرکت دی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرما رہے تھے۔ یہ سوچا کہ اگر میں حرکت دوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جائے گی، بیدار ہو جائیں گے۔ اپنی تکلیف کو برداشت کیا، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ آنکھوں سے ان کے آنسو نکل پڑے، اور وہ آنسو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر گرے۔ اللہ کے رسول بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے عمر؟ تو حضرت عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پیر میں سانپ کاٹ دیا ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے اپنے دہنے مبارک تھوک وہاں پر لگایا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ شروع کا سفر وہاں سے شروع ہوا، مکے سے، غار ثور سے وہاں سے
عبداللہ بن عریقت کو انہوں نے بلایا، رات کو یہ آیتیں پڑھی، یہاں سے نکل گئے، اور عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر آتے تھے، اور عبداللہ سے مراد عبداللہ بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے، مکے کی خبریں لاتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ یہ وہاں کا منظر ہے۔ اس میں شامل کون کون ہوئے؟ نمبر 1 اللہ کے رسول، نمبر 2 ابو بکر، نمبر 3 عبداللہ بن عریقت، نمبر 4 عبداللہ بن ابی بکر، نمبر 5 اسماء بنت ابی بکر اور عامر بن فہیرہ۔ یہ افراد اس کردار میں شامل ہے آپ کی ہجرت میں معاون و مددگار کی حیثیت سے۔ پھر آپ نے مدینہ ہجرت شروع کی، وہاں سے نکلے تھے جو جمعرات کو، اب اس کا اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار، بروز ہجرت مدینہ کیسے شروع ہوئی؟ اتوار کو 1 ربیع الاول 1 ہجری غار سے روانہ ہوئے، اور ان کی دلیل کون تھے؟ عبداللہ بن عریقت، یہ نام یاد رکھیے گا، اللیثی۔ یہ مکے سے 130 کلومیٹر دور ام معبد سے ملاقات، سفر شروع ہوا۔ سفر کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، اگر سفر تھوڑی دوری گئے تھے، وہاں سے نکل کر ایک پیچھے سے ایک گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر آپ کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے ڈھونڈ رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک گھوڑا تیز 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 دوڑ کے آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ دشمن پہنچ گیا، ہمارے سر تک آ گیا ہے، بالکل قریب تک آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول بہت اطمینان سے ذکر و اذکار میں مشغول تھے، ابو بکر پریشان تھے، لیکن جب تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو اس گھوڑ سوار کا گھوڑا ٹھوکر کھایا اور بری طریقے سے زمین پر گر گیا اور دھنسنے لگا۔ تو اس نے مدد کے لیے پکارا کہ تم لوگ میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ تو وہ جو مارنے کے لیے آیا تھا، تکلیف دینے کے لیے آیا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم سے الگ نوعیت سے آیا تھا، تو وہ مدد مانگنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے اس کی مدد کی اور بچایا گھوڑا، اور وہ بچ گئے۔ تو ان کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جاشم، سراقہ بن مالک بن جاشم۔ یہ بھی وہ کھوجی راستہ دریافت کرنے والوں میں سے تھے، ان کو معلوم تھا کہ کس راستے سے سفر کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان کو اندازہ تھا، تو وہ نکل کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے کو دیکھا کہ ان کی وجہ سے ان کی زندگی جاتے جاتے بچی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اہل مکہ نے اس کے لیے ایک بڑی رقم کا اعلان کیا تھا کہ جو ان کو زندہ مردہ پکڑ کر لائے گا، 100 اونٹنیاں ایک آدمی کے بدلے میں دی جائیں گی۔ یہ لالچ میں آ گئے تھے کہ 200 اونٹنیاں اگر 2 افراد کو پکڑ کر لے کر آئیں گے، 200 اونٹنیاں ملے گی۔ تو سراقہ بن مالک بن جاشم بھی اسی لالچ میں آ گئے، حالانکہ عبداللہ بن عریقت نے جو سفر کا راستہ اختیار کیا تھا وہ عام راستہ نہیں تھا، بلکہ مخالف سمت گئے تھے، پھر وہاں سے پلٹ کر دوسری طرف سفر مدینے کے لیے گئے۔ تو یہ راستہ سراقہ بن مالک بن جاشم کو معلوم تھا، تو وہ کھوج لگاتے ہوئے وہاں تک پہنچے، لیکن آخر میں وہ اسلام لے آئے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ سراقہ تمہیں قیصر و کسریٰ کے کنگن ملیں گے اگر تم اس بات کو چھپاؤ گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، اور انہوں نے اس راز کو اہل مکہ کے سامنے پیش نہیں کیا کہ آپ مکہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور فلاں جگہ پر ہیں۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ ایران کا زوال ہوا اور وہاں کے کنگن لائے گئے،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک بن جاشم کو بلایا اور انہیں وہ کنگن دیے، بتایا۔ جی، تو یہ تھا پہلا مرحلہ ہجرت کا سلسلے میں چل رہے تھے۔ تو ایک ربیع الاوغار سے روانگی راستے میں مکے سے 130 کلومیٹر دور معبد سے ملاقات ہوئی۔ سراقہ بن مالک ہے اور قریش کے نامی اعلان کی خبر راستے میں بریدہ بن حسیب اسلمی کے ساتھ 80 گھرانے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بہت راستے میں رکاوٹیں بہت سی تھیں، کچھ قافلے لوٹنے والے تھے، اس میں اسلم نامی قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے ایک شخص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ بڑا ڈاکو تھا۔ پھر وہاں سے وہ لوگ آپ ان کے اسلام لاتے ہی ان کے گھرانے کے اس علاقے کے اندر جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرتے رہے۔ معبد ایک خاتون تھی، دیہاتی خاتون تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رکے۔ ان کے گھر رکنے کے لیے گئے تو ان سے پوچھا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے شوہر ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہیں، ایک بیمار بکری ہے جو گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا معبد نے بہت بہترین نقشہ کھینچا، ایک ایسا نقشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک جسم کے حسن اور آپ کے ایک ایک جسم کے رخ کو اور اعضاء کے بارے میں بات کی، اور بہت تاریخ کے اندر بہت ہی اہم اس کو مانا جاتا ہے، اس عبارت کو، اس الفاظ کو، ان جملوں کو جو معبد نے کہا۔ تو ان کے گھر میں ایک بکری تھی، اس بکری کے تھنوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا، بکری بیمار تھی، ماشاء اللہ سے پھر وہ تر و تازہ ہو گئی، پھر اس کی تھنوں میں دودھ آ گیا، پھر آپ نے دودھ دھویا اس سے ابو بکر نے، پھر اللہ کے وسلم نے دودھ پیا، ابو بکر نے پیا، معبد کے گھر میں پھر بھی دودھ بچا رہا، بھرا کا بھرا رہا، اور بیمار بکری اچھی ہو گئی۔ ایسے بہت سے معجزات ہوئے۔ اسلم نامی قبیلے کے سردار مسلمان ہو گئے، 80 گھرانے والے مسلمان ہو گئے۔ یہ سلسلہ پھر اسلم نے آپ کو اسلم قبیلے کے بریدہ بن حسیب نے آپ کو سیف جگہ تک پہنچایا اور کہا اب یہاں سے مکہ تک، مدینے تک جا سکتے ہیں۔ یہ صرف تک اس کا نام یہ صرف تھا اس وقت، اور آپ کو راستے میں کوئی ستائے گا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرے گا۔ یہ سفر چلتے رہے، عشاء کی نماز ادا کی۔ 8 ربیع الاول بروز پیر 4 افراد کا قافلہ قبا پہنچا۔ 4 افراد کون تھے؟ ابو بکر، عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر، عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ، 4 افراد کا قافلہ مدینہ پہنچا۔ یہ پہلا سفر تھا ہجرت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ قبا کہاں پہنچے؟ قبا پہنچے۔ قبا کہاں ہے؟ یہ وہاں سے پہلے ایک چھوٹی بستی ہے، مدینے سے پہلے، یہ صرف سے 3 کلومیٹر پہلے چھوٹی سی بستی ہے، وہ قبا کہتے ہیں۔ تو قبا کی وادی میں 4 دن تک آپ قیام کیے۔ قیام کے دوران میں کلثوم بن ہدم کی زمین پر آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر فرمائی، اس کو ہم مسجد تقویٰ، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور اس مسجد کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کوئی اپنے گھر سے وضو کر آئے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو 1 عمرے کا ثواب ہے۔ یہ اجر و ثواب کی بات کہی گئی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس کو مسجد تقویٰ کہا گیا ہے۔ مسجد اسس علی التقویٰ، مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ تو پہلی مسجد جو اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بنائی گئی وہ مسجد قباء تھی، جو قباء بستی میں بنائی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ہوئی، 3 دن تک مکے میں کفار کی امانتیں واپس کرنے کے بعد پیدل ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے جو اہل مکہ کی کچھ امانتیں تھیں، کسی کا پیسہ تھا، کسی کا سامان تھا، کسی کا کچھ امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساری چیزیں امانتیں سونپی دی۔ حضرت علی نے سب چیزیں ان لوگوں کو واپس کی، پھر وہاں سے ہجرت پیدل کی اور قبا تک پہنچے۔ پھر وہاں سے 5ویں دن 4 دن تک وہاں رکے، پھر وہاں سے 5ویں دن برز جمعہ 12 ربیع الاول کو مدینہ جاتے ہوئے راستے میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ نے وہیں 10 افراد کو نماز جمعہ پڑھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قبا اور مدینے کے راستے میں ایک مسجد تھی جہاں پر وہ قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے والوں کے بعد آپ رکے اور وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھائی۔ وہاں جمعہ مسجد کے نام سے آج بھی مسجد موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ عائشہ مدینے میں قیام کیسا ہوا؟ سب صحابہ راستے میں جتنے قبیلے تھے سب قبیلے والے بار بار آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑتے تھے اور بار بار آپ سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں رک جائیے، آپ ہمیں موقع دیجیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جب مدینہ پہنچ گئے، جب لوگوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے کہا کہ اس اونٹنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، یہ اونٹ معمور ہے، اس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ یہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، تو آپ اس اونٹنی کو چھوڑ دیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، یہ جہاں رکے گی وہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ تو مدینے میں قیام آپ ابو ایوب انصاری کے آنگن میں بیٹھے تو آپ نے انہیں کے گھر 7 ماہ تک قیام فرمایا۔ یہاں پر آنگن میں بیٹھی لکھا دوسری جگہ پر ہے کہ وہاں جس زمین پر بیٹھے تھے وہ ایک کھلیان کے ٹائپ کا تھا جہاں پر کچھ اناج وغیرہ سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں جیسے کھجور وغیرہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا قبرستان کی کچھ قبریں بھی تھی۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم گھوٹی وہاں بیٹھی تو ان کے گھر سے قریب اس جگہ سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، تو وہاں اس جگہ پر اللہ کے رسول نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے میرا گھر سب سے قریب ہے، آپ میرے مہمان بن جائیے، وہ ان کے میزبان رہیں اور وہ ان کے مہمان رہیں۔ تو مدینے میں اس طریقے سے قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ ان کا مکان 2 منزلہ تھا، ان کا مکان حضرت 80 تک بھی 84 تک بھی وہ مکان قائم تھا، اسی جگہ پر اسی 2 منزلہ شکل میں تھا۔ ہم نے دیکھا بھی تھا اس زمانے میں کہ شناخت کیسی کیا تھی، کس طرح سے مسجد نبی کے پچھلے حصے میں آباد تھا، اس کو ہم نے دیکھا تھا وہاں پر۔ ہم نے اب وہی انصاری کا مکان، اس کے بازو میں ایک لائبریری تھی عارف حکمت کے نام سے، اب وہ ختم ہو گئی، اب وہاں پر میدان بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے نیچلی منزل میں رہنے لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول نیچے ہیں اور ہم اوپر کیسے رہیں، یہ بے ادبی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، مجھے نیچے رہنے میں سہولت ہے، میں نیچے ہی رہتا ہوں، تو آپ نیچے ہی رہیں اور نیچے ہی آپ کی مہمان نوازی کی ہر قسم کی دعوت کا انتظام کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی، ساتھ میں کوئی عورتیں نہیں تھیں، کوئی خاتون نہیں تھی، کوئی آپ کے گھر والیاں نہیں تھیں، آپ تنہا ہجرت کیے تھے۔ آپ کے ساتھ 3 افراد تھے، عامر بن فہیرہ اور ابو بکر اور عبداللہ بن ریقۃ۔ عبداللہ بن ریقۃ بعد میں اسلام لے آئے۔ ہجرت کی تقریباً 6 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت
ابو بکر کی حضرت عائشہ آئی 6 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو بکر کے گھر والے بھی آ گئے، اور انہوں نے شوال میں ایک حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصتی ہوئی، تو آپ کی شادی ہو چکی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، 6 مہینے کے بعد جب آنے کے بعد رخصتی ہوئی تو ان کے لیے کمرہ بنایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبی کی تعمیر ہوئی۔ یہاں روکتے ہیں، یہاں تک آج کا سبق کافی ہے، اس کے بعد کل سے کچھ پڑھنا ہے تو اس سے زیادہ بتانا ہے تو پوچھ لیجیے، کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھ لیجیے۔